بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ نشست سے ہم نے فقہ المعاملات المالیہ کا ایک اور نیا موضوع شروع کیا ہے، جو کہ ہے اجارہ کے اصولی مباحث، یعنی کہ کرایہ داری کے معاملات۔ کرایہ داری کی معاملات اور اس کے جو اصولی مباحث تھے، ان کو ہم نے 10 عنوانات میں یا 10 نکات میں تقسیم کیا تھا، جو آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ جو نشست تھی اس میں ہم نے پہلے 2 عنوانات کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اجارہ کا تعارف اور اجارہ کا ثبوت۔ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم بقیہ 2 عنوانات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تیسرا عنوان قراء الارض اور فقہا کی آراء، اور چوتھا عنوان اجارہ کی شرائط۔ تیسرا عنوان ہے قراء الارض اور فقہا کی آراء۔ قراء الارض کا مطلب ہے زمین کو کرایہ پر دینا، عام طور پہ اس کا مفہوم یہی ہے، لیکن اس کی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں، اور اسی لیے اس میں پھر صحابہ کرام، تابعین، فقہا کی آراء مختلف ہے کہ کیا قراء الارض جائز بھی ہے یا نہیں۔ قراء الارض کو وہ عمومی کرایہ پر زمین دینا مراد نہیں ہے، جیسے آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لیزنگ یا کرایہ پر زمین دینا، بلکہ اس کے تحت کئی صورتیں داخل ہیں۔ کچھ صورتیں تو بالکل ممنوع ہے، ناجائز ہے، کچھ صورتوں کے بارے میں پھر فقہا کی آراء مختلف ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں حضرت استاد محترم مفتی تقی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے اپنی کتاب تکملہ فتح الملہم میں بہت ہی عمدہ اور تحقیقی انداز میں اس پر گفتگو کی ہے کہ قراء الارض کا بنیادی مفہوم کیا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں، کس صورت میں فقہا کی کیا آراء ہے۔ یہاں ہم اس تمام بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ قراء الارض کی بنیادی طور پر 3 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت، کسی کو زمین کاشتکاری کے لیے دی جائے، مثلا ایک فریق کی طرف سے زمین ہے، دوسرے کی طرف سے عمل ہے، اور مالک زمین، اب یہ جو صورت ہے پہلی صورت، اس میں یوں ہوتا ہے کہ مالک زمین اپنے لیے پیداوار کی ایک خاص مقدار الگ کر دے، یا زمین کی ایک خاص حصے کی پیداوار کو اپنے لیے متعین کر دے۔ مثلا مالک زمین یہ کہہ دے کہ بھئی میں آپ کو زمین کاشتکاری کے لیے تو دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مثلا گندم ہے تو 10 کلو گندم میرا، باقی آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے، یا یہ کہہ دے کہ بھئی وہ فلاں جو جگہ ہے نہر کے کنارے کنارے، وہ والی زمین میری، وہ والی جو فصل ہوگی وہ میری، باقی آپ کی۔ اب یہ صورت تمام فقہا کے ناجائز ہے، قراء الارض کی یہ صورت ناجائز ہے، جیسے کہ ہم نے مزارعات کے اندر بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو ذہن میں ہو، کیونکہ اس میں فصل کے اندر قطع شرکت لازم آ رہی ہے، اور ایسی معاملات کی وجہ سے یہ صورت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ممانعت یعنی قراء الارض پر کے منع ہونے پر جو احادیث آئی ہے، عمومی طور پر فقہا نے ان احادیث کو اسی صورت پر محمول کیا ہے کہ جن صورتوں میں قراء الارض ممنوع ہے، اس سے مراد کاشتکاری کی ایک خاص صورت ہے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلی صورت۔ دوسری قراء الارض کی دوسری صورت وہ ہے مزارعت کی جائز صورت، یعنی کاشتکاری کے لیے زمین تو کسی کو دے دی جائے، لیکن اس میں کوئی اس طرح غلط شرط نہ لگائی جائے جیسے کہ پہلی صورت کے اندر شرط لگائی گئی تھی۔ مثلا مالک مکان اپنے لیے فصل کی کوئی خاص مقدار بھی خاص نہ کرے، اور اس طرح متعین مقامات کی فصل کو اپنے لیے الگ نہ کرے، بلکہ ہر فریق کے لیے فصل اور پیداوار میں سے فیصدی تناسب سے حصہ مقرر کیا جائے کہ آدھا حصہ آپ کا ہوگا، آدھا حصہ میرا ہوگا، بہرحال اس طرح کی شرط لگائی جائے۔ تو عمومی طور پر اس پر تو ہم نے بحث کر دی ہے مزارعات میں، اور اس کے جواز اور عدم جواز میں بھی فقہا کی آراء مختلف ہے، اس کی تفصیل ہم نے پیچھے عرض کر دی ہے۔ تو اگر قراء الارض کا وہ معنی مراد لیں گے تو پھر اس میں فقہا کی وہ آراء ہوں گی جس کو ہم نے مزارعات کی تفصیل میں شروع میں پڑھ لیا تھا۔ تیسری صورت ہے زمین کسی کو متعین رقم یا کسی متعین چیز کے بدلے میں کرایہ پر دینا، مثلا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں کسی کو زمین کرایہ پر دے دینا، کسی خاص مدت کے لیے استعمال کے لیے زمین کرایہ پر دے دینا۔
اس بارے میں بنیادی طور پر جو دو آرا ہے، دو بڑی آرا، وہ یہ ہے کہ ایک رائے امام طاؤس رحم اللہ، حسن بصری رحم اللہ، علامہ ابن حزم رحم اللہ کی ہے، بلکہ یہی رائے امام عطا، حضرت اکرمہ اور مجاہد، ابن سیری رحمہ اللہ، ان سب کی طرف منسوب ہے کہ کرائے پر زمین دینا ناجائز ہے، بالکل ممنوع ہے۔ دوسری جو رائے ہے وہ جمہور علماء کی ہے، جمہور علماء جن میں ہمیں اربعہ بھی شامل ہے، ان کے ہاں زمین کرائے پر دینا جائز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر ان میں بھی کچھ آراء مختلف ہو جاتی ہے کہ ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ زمین کو صرف سونا چاندی کے بدلے کرائے پر دینا جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ، کھانے پینے کی چیز نہ ہو، ہر کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو چیزیں ہیں صرف ان کے بدلے میں زمین کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ دیگر ائمہ کی رائے ہے کہ کسی بھی شکل میں کرایہ لے سکتے ہیں آپ، خواہ کرایہ سونے کی شکل میں ہو، کرایہ چاندی کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، تو یہ صورت جائز ہے۔ اب جن حضرات نے کرایہ الارض کی جو یہ صورت ہے، یہ تیسری صورت جس کو جن حضرات نے ان کو ممنوع لکھا ہے، انہوں نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں کرایہ الارض کی ممانعت آئی ہے۔ یعنی جیسے ایک حدیث ہے نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کرائے الارض۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ممانعت والی جو یہ اس طرح کی حدیث ہے وہ پہلی صورت پر محمول ہے، جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ کر دیا تھا، ورنہ تو اجارہ کا ثبوت تو قرآن سے بھی ثابت ہے، اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر کرائے الارض میں فقہا کی آراء۔ اس کے بعد ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں جو کہ ہے اجارہ کی شرائط۔ یہ ایک اہم عنوان ہے کیونکہ کرایہ داری کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے لیے بنیادی طور پر ان شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس بارے میں جو ہے اس کی مختصر سی وضاحت یا بنیادی جو اس کی تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ اجارہ کی جو شرائط ہے ان شرائط کو ہم 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، اجارہ کے منعقد ہونے کی شرائط۔ منعقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شرائط موجود نہ ہو تو عقد اجارہ سرے سے وجود میں نہیں آئے گا، اجارہ باطل ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی شرائط ہے عقد اجارہ کے نافذ ہونے کی شرائط۔ نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد اجارہ مکمل ہو کر وجود میں آ جائے گا اور باقاعدہ یعنی کہ شروع بھی ہو جائے گا، کرایہ بھی شروع ہو جائے گا، اور جو کرایہ دار ہے اس کو سروسز کے حصول کا حق بھی ہو جائے گا۔ بہرحال کرایہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا، کرایہ داری کا معاملہ۔ تیسری جو قسم کی شرائط ہے وہ ہے اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط، یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر عقد اجارہ فاسدہ والا حکم لاگو ہوگا، جس کو ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کو فوراً ختم کرے، اور جو کرایہ ہے یا تنخواہ ہے وہ اجرت مصر کی شکل میں ہوگی۔ چوتھی قسم کی جو شرائط ہے وہ ہے اجارہ کے لازم ہونے کی شرائط، کہ عقد اجارہ اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر پھر اجارہ کا عقد ختم نہیں کر سکتا، اگر یہ چوتھی نمبر کی شرائط موجود ہو۔ اب ان میں سے ہر ایک کی بنیادی طور پر خلاصہ دیکھتے ہیں، اس نقشے سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو پہلی قسم کی شرائط ہے شرائط انعقاد، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 4 شرائط ہے، شرائط انعقاد۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ دونوں فریقین عقل مند ہو، یعنی مسلمان وغیرہ ہونا تو ضروری نہیں ہے یا بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عقل مند ہو۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ایک دوسرے کے بالکل موافق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو اجارہ پر دیا جا رہا ہے وہ وجود میں آ چکی ہو، معدوم نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو اجارے پر دیا جائے وہ قیمتی چیز ہو شریعت کی نظر میں، اور کوئی حرام چیز نہ ہو۔ تو یہ 4 بنیادی شرائط ہے شرائط انعقاد۔ دوسری قسم کی شرائط ہے شرائط نفاذ۔ شرائط نفاذ کا بنیادی طور پر 2 شرائط ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے وہ کرائے پر دینے والے کی ملکیت میں ہو، یعنی وہ اس کا آنر ہو، کسی اور کی چیز آپ اس کی اجازت کے بغیر کرائے پر دیں گے تو یہ عقد اجارہ نافذ نہیں ہوگا بلکہ موقوف رہے گا۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے اس کی کہ عقد اجارہ میں کسی قسم کا خیار شرط نہ ہو، اپنے لیے خیار شرط نہ رکھا ہو معاملہ ختم کرنے کا۔ یہ 2 اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ہوگی تو عقد اجارہ نافذ نہیں ہوگا بلکہ موقوف رہے گا، معلق رہے گا، ڈیپینڈ رہے گا۔ تیسری قسم کی شرائط ہے شرائط صحت۔ ویسے تو یہ بہت ساری شرائط ہے، تقریباً 11 شرائط اس کے تحت آتی ہے، لیکن بنیادی شرائط اس کی یہی ہے
کہ ایک بنیادی شرط تو رضامندی ہے کہ رضامندی سے عقد کیا جائے، دوسری بنیادی شرط جو ہے وہ ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جائے وہ معلوم اور متعین ہو، تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اجرت یا کرایہ بھی معلوم متعین ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ جن منافع اور سروسز کو اجارہ پر دیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہو کہ کس کام کے لیے آپ دے رہے ہیں، پانچویں شرط یہ ہے کہ اجارہ کی مدت بھی معلوم ہو، چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے اس کے استعمال کا مقصد بھی معلوم ہو کہ کس مقصد کے لیے آپ چیز دے رہے ہیں، ساتویں شرط یہ ہے کہ کرائے پر دینے والی چیز کی منفعت اور سروسز مباح بھی ہو، آٹھویں شرط یہ ہے کہ معقود علیہ یا جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے اس کو کرائے پر دینے کا عرف اور رواج ہو، نمبر 9 جو آدمی اپنی چیز کرائے پر دے رہا ہے وہ آگے کرایہ دار کو حوالے کرنے پر قادر بھی ہو، اسی طرح پھر یہ شرط بھی لگائی گئی ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز نہ ہو جو استعمال کرنے سے ختم ہوتی ہے جیسے گھاس وغیرہ۔ تو یہ تقریباً تمام شرائط ہے بنیادی طور پر شرائط صحت، اور جو شرائط لزوم ہے وہ بھی دو ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے اس میں ایسا کوئی عیب نہ ہو کہ جو عیب اس چیز سے منافع اور سروسز حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہو، اگر ایسا کوئی عیب ہوگا تو یہ عقد اجارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ ختم کیا جا سکتا ہے، مثلا چکی آپ نے کسی نے کرائے پر دے دی اور اس میں پانی نہیں آتا، تو جب پانی نہیں آتا تو اس چکی کا فائدہ کیا ہے، اس لیے وہ جو جس آدمی کو کرائے پر چکی ملی ہے وہ کسی بھی وقت اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے، یہ اجارہ لازمہ نہیں ہوگا۔ دوسری جو بنیادی شرط ہے شرائط لزوم میں سے وہ یہ کہ کوئی ایسا عذر پیش نہ آئے جس کی بنیاد پر کسی ایک فریق کو عقد مجبوراً ختم کرنا پڑے، اگر کچھ اعذار کی بنیاد پر فقہا نے جو ہے وہ عقد اجارہ کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے فریقین کو، تو بہرحال یہ اجارہ کی جو بنیادی شرائط ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ چوتھا نقطہ عقد اجارہ کے سلسلے میں مکمل ہو گیا۔